السلام علیکم، میں ہوں نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ لائبہ خان ناول چینل پر موجود ہیں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ احسار جنون، اس قلم لائبہ اختر، قسط نمبر 49۔ بی بی گل کے کمرے کی فضا اب بھی اس زہریلی مسکراہٹ سے بھری ہوئی تھی جو انہوں نے اذلان کے سامنے چھپا رکھی تھی۔ اذلان ان کے قدموں میں بیٹھا ان کے ہاتھوں کو سہلا رہا تھا، مگر اس کا اپنا ذہن منتشر تھا۔ اماں، اب بتائیے کہ آخر ایسی کیا نوبت آ گئی تھی؟ ہانیہ تو ایسی نہیں تھی۔ اذلان نے جب یہ سوال کیا تو بی بی گل نے ایک لمبا اور دکھ بھرا سانس لیا اور اپنی آنکھوں سے مصنوعی آنسو پوچھے۔ بیٹا، تم کیا جانو کہ پیچھے سے یہ مجھ پر کیا قیامت ڈھاتی ہے۔ آج تو اس نے میری شرافت اور میرے اس گھر میں مقام پر بھی سوال اٹھا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ اب یہ حویلی اس کی ہے اور مجھے ایک کونے میں پڑا رہنا چاہیے۔ جب میں نے اسے ٹوکا کہ کچن کے کام میں سلیقہ رکھو تو اس نے مجھے مکار اور جادوگرنی کہا۔ اذلان، میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ میں وہیں زمین میں دھنس جاؤں۔ کیا اسی دن کے لیے میں نے تمہیں پال کر جوان کیا تھا کہ تمہاری بیوی میرے منہ پر مجھے مکار کہے؟ بی بی گل نے ہانیہ کی باتوں کو اس قدر توڑ موڑ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ اذلان کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا انڈھیل دیا گیا ہو۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ اسے اس وقت صرف اپنی ماں کی ممتا اور ان کی توہین نظر آ رہی تھی۔ اسے یاد ہی نہ رہا کہ ہانیہ نے ہمیشہ اس کا اور اس کے گھر کا کتنا لحاظ کیا ہے۔ وہ غصے میں اندھا ہو کر بی بی گل کے کمرے سے نکلا اور اس کے قدموں کی چاپ پوری حویلی میں ایک خوفناک سناٹا پیدا کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف ہانیہ کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے ادھورے سنے تھے، اور بی بی گل کی دی ہوئی آگ نے اس غصے کو ایک لاوے میں بدل دیا تھا۔ اذلان جب اپنے کمرے میں پہنچا تو وہاں کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑی۔ اس نے سوچا تھا کہ ہانیہ وہاں رو رہی ہوگی اور وہ جا کر اسے مزید سنائے گا، مگر کمرہ بالکل خالی تھا۔ بیڈ کی چادر ویسی ہی بچھی تھی جیسے صبح تھی، اور ہانیہ کا دوپٹہ کرسی پر پڑا اسے چڑھا رہا تھا۔ اذلان نے غصے میں واش روم کا دروازہ کھولا، مگر وہاں بھی سناٹا تھا۔ اس نے اوپر پورا کمرہ چھان مارا، مگر ہانیہ کا کہیں پتہ نہ تھا۔
وہ پیر پٹکتا ہوا دوبارہ نیچے کچن کی طرف گیا۔ کچن میں اب بھی وہی ٹوٹا ہوا کپ زمین پر بکھرا ہوا تھا جو ان کے ٹوٹتے ہوئے رشتے کی علامت لگ رہا تھا۔ فرش پر چائے کی پتی کے نشان اب بھی تازہ تھے، مگر ہانیہ وہاں نہیں تھی۔ اذلان دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا اور صوفے پر بیٹھ کر گھڑی کی سوئیاں گننے لگا۔ اسے لگا کہ وہ ابھی آ جائے گی، شاید عائرہ کے پاس گئی ہو یا پھر کسی اور کمرے میں چھپ کر رو رہی ہو۔ مگر جب 1 گھنٹہ گزر گیا اور حویلی کی خاموشی بوجھال ہونے لگی تو اذلان کے غصے کی تپش دھیرے دھیرے مدھم پڑنے لگی۔ اس کا دماغ اب ٹھنڈا ہو رہا تھا اور جیسے جیسے غصہ کم ہوا اسے ہانیہ کا وہ معصوم چہرہ یاد آنے لگا جو اس کی ایک پکار پر سب کچھ چھوڑ کر دوڑی چلی آتی تھی۔ اسے ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ اس نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس نے ہانیہ کو بولنے کا موقع تک نہیں دیا۔ اس نے اس کا بازو مروڑا، اسے سب کے سامنے مکار کہا اور اسے ذلیل کیا۔ کیا ہانیہ واقعی مکار ہو سکتی ہے؟ یہ سوال اب اس کی ضمیر پر دستک دے رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ہانیہ جس نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، وہ بلا وجہ کسی کو اتنے سخت الفاظ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کی بے چینی اب ایک خوف میں بدلنے لگی۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور ہانیہ کو ڈھونڈنے کے لیے حویلی کے ایک کونے کی طرف لپکا۔ اذلان نے حویلی کی چھت دیکھی، اسٹور روم دیکھا، یہاں تک کہ عائرہ کے کمرے کے باہر سے بھی ہو کر آیا، مگر ہانیہ کہیں نہیں تھی۔ اب اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اسے لگا جیسے ہانیہ حویلی چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ دیوانہ وار حویلی کے قابی حصے کی طرف بھاگا جہاں پرانا باغ تھا اور جہاں رات کے وقت کوئی نہیں جاتا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی اس وحشت ناک تلاش کے بعد اسے باغ کے سب سے آخری اور اندھیرے کونے میں زمین پر ایک سایہ نظر آیا۔ ہانیہ وہاں گھاس پر بالکل سکت بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خالی نظروں سے سامنے لگے ایک پرانے درخت کو گھور رہی تھی۔ اذلان کے قدموں کی آہٹ پر بھی اس نے کوئی جنبش نہیں کی، جیسے اس کا جسم تو وہاں موجود ہو مگر روح کہیں بہت دور نکل گئی ہو۔ اذلان جب اس کے قریب پہنچا تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں وہ چمک اب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک ایسا خلا تھا جو اذلان کو مار دینے کے لیے کافی تھا۔
اس نے بہت لرزتے ہوئے ہاتھ سے ہانیہ کے کندھے کو چھوا۔ ہانیہ، اس کی آواز میں اب وہ رعب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ندامت تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ مگر ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے موڑ کر بھی نہیں دیکھا، جیسے وہ اذلان کی لمس کو پہچاننے سے بھی انکار کر رہی ہو۔ اذلان نے اسے تھوڑا جھنجھوڑا تو ہانیہ نے آہستہ سے اپنی گردن موڑی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر ان میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی پتھریلی خاموشی تھی جو ہزاروں بینوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ دور ہو جائیں مجھ سے اذلان خان۔ ہانی کی آواز اتنی بے جان اور اجنبی تھی کہ اذلان کو لگا جیسے اس کا وجود کے ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ مجھ سے دور رہیں اور اپنی اس پاکیزہ ماں کے پاس جائیں جس کے لیے آپ نے اپنی بیوی کا مان ایک پل میں مٹی میں ملا دیا ہو۔ میں اس بات کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی اذلان، کبھی نہیں۔ اذلان نے تڑپ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا چاہا۔ ہانیہ، میری بات تو سنو۔ میں غصے میں تھا۔ اماں نے جو کہا میں نے اس پر یقین کر لیا۔ مجھے موقع تو دو۔ ہانیہ نے ایک سرد کہکا لگایا۔ موقع؟ اذلان خان، موقع ان کو دیا جاتا ہے جن سے کوئی انجانی غلطی ہو جائے۔ آپ نے جو تو جان بوجھ کر میرا گلا گھونٹا ہے۔ آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں پچھلے کتنے عرصے سے آپ کی ماں کی کڑوی باتیں سہ رہی ہوں، صرف اس لیے کہ میں آپ کا گھر بچانا چاہتی تھی۔ مگر آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کے نزدیک میرا کوئی مقام نہیں ہے۔ میں تو صرف ایک بدتمیز اور بدلحاظ عورت ہوں نا؟ تو پھر جائیے یہاں سے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں اس اندھیرے میں زیادہ سکون میں ہوں، کیونکہ یہاں کم سے کم کوئی مجھے منافق تو نہیں کہے گا۔ ہانیہ کو ایک ایک لفظ اذلان کے سینے میں نشتر بن کر اتر رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے زمین میں دھنستا جا رہا تھا۔ اسے اب اپنی ماں کی ساری سازشیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیسے انہوں نے اسے استعمال کیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہانیہ کا وہ یقین جو اذلان پر تھا وہ کرچی کرچی ہو کر بکھر چکا تھا، اور ان کرچیوں کو سمیٹنا اب اذلان کے بس میں نہیں رہا تھا۔ ہانیہ نے اب اپنی نظریں دوبارہ اسی غیر مرئی نقطے پر جما لی اور اذلان کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اذلان نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، اسے سہارا دینا چاہا، مگر ہانیہ نے اسے چھونے تک نہیں دیا۔ میں نے کہا نا کہ دور رہیں، مجھے آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔
اور نہ ہی مجھے اس کمرے میں واپس جانا ہے جہاں میرا وقار نیلام ہوا ہو۔ جائیں، اپنی ماں کی خدمت کیجیے، ان کا کلیجہ ٹھنڈا کیجیے کہ انہوں نے ایک ہنستے بستے گھر میں آگ لگا دی ہے۔ اذلان کو اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ہانیہ کے دل میں جو دراڑ ڈالی ہے وہ اب کبھی نہیں بھرے گی۔ وہ دونوں اس اجڑے باغ میں ایک دوسرے کے سامنے تھے، مگر ان کے درمیان اب صدیوں کی مسافت آ چکی تھی۔ اذلان کی ندامت اور ہانیہ کا ٹوٹا ہوا مان اس رات کے گواہ بن رہے تھے، جہاں ایک غلط فہمی نے محبت کے پورے محل کو زمین بوس کر دیا تھا، اور اب صرف پچھتاوے ہی ان کا مقدر تھا۔ حویلی کے اس پرشکوا کمرے میں جہاں بی بی گل کی تلخیاں دیواروں سے بھر رہی تھی۔ حویلی کے اس پرشکوا کمرے میں جہاں بی بی گل کی تلخیاں دیواروں سے باہر رہ گئی تھیں، اب صرف محبت اور شرارتوں کا راج تھا۔ سردار ضیاب خان، جو کہ اپنے رعبدار شخصیت کی وجہ سے پورے علاقے میں مانے جاتے تھے، اس وقت بستر پر نیم دراز کسی ضدی بچے کی طرح عائرہ خان کا امتحان لے رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے انہیں سختی سے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ ایکسیڈنٹ کے زخم ابھی گہرے تھے، مگر ضیاب کے لیے یہ بیڈ ریسٹ اب عائرہ کو تنگ کرنے کا بہترین بہانہ بن چکا تھا۔ وہ تکیوں کا سہارا لیے بیٹھے تھے اور ان کی نظریں مسلسل کمرے میں موجود عائرہ کا پیچھا کر رہی تھی، جو اپنے مخصوص سردانی والے اور میں الماری درست کرنے میں مصروف تھی۔ عائرہ، او عائرہ، سنو تو، مجھے شدید پیاس لگی ہے، ذرا وہ سامنے پڑا پانی کا گلاس تو دینا۔ ضیاب نے بہت معصومیت سے پکارا۔ عائرہ نے ایک گہرا سانس لیا، مڑ کر میز پر پڑے گلاس کی طرف دیکھا جو ضیاب کے بالکل ہاتھ کے پاس ہی تھا، مگر وہ پھر بھی چل کر آئی اور گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ جیسے ہی عائرہ واپس جانے لگی، ضیاب نے اس کی کلائی تھام کر اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ضیاب، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو آرام کرنا چاہیے، یہ اچھل کود آپ کے زخموں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ عائرہ نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ ضیاب نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور پھر اسے اپنے ماتھے پر رکھ لیا۔ تمہارے پاس ہونے سے جو سکون ملتا ہے عائرہ، وہ ان انگریزی دوائیوں میں کہاں؟ دیکھو تو ذرا، میرا دل کتنی زور سے دھڑک رہا ہے، شاید اسے تمہارے لمس کی ضرورت ہے۔ ضیاب نے عائرہ کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا
جہاں دھڑکنیں واقعی بے ترتیب تھیں۔ عائرہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر ضریاب کی گرفت اب پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ آپ باز نہیں آئیں گے نا؟ میں نے سوچا تھا کہ ہسپتال سے واپس آ کر آپ تھوڑے سنجیدہ ہو جائیں گے، مگر آپ تو دن بدن مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ عائرہ نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے کہا۔ ضریاب نے موقع غنیمت جانا اور اپنا چہرہ عائرہ کے چہرے کے قریب لایا۔ اس نے بہت دھیرے سے عائرہ کے سرخ گال پر اپنے لب رکھ دیے اور ایک طویل بوسہ لیا۔ عائرہ کا سارا غصہ جیسے برف کی طرح پگھلنے لگا۔ بگڑا تو میں تمہارے عشق میں گیا ہوں عائرہ خان، اور یہ بگاڑا مجھے بہت پسند ہے۔ یہ بگاڑ مجھے بہت پسند ہے۔ ضریاب نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو عائرہ کے وجود میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے ابھی خود کو سنبھالنے کی کوشش ہی کی تھی کہ ضریاب نے اب اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور بڑی عقیدت سے اسے چوما۔ تکرار اور رومانس کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ ضریاب نے اب عائرہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک ایسی بات چھیڑ دی جس نے عائرہ کو شرم سے پانی پانی کر دیا۔ سنو عائرہ، یہ کمرہ کتنا خالی خالی لگتا ہے نا؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اب اس حویلی میں چھوٹے سرداروں کی ضرورت ہے؟ آخر ہمارے بچے کب اس آنگن میں کھیلیں گے؟ ضریاب کا یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ عائرہ کی سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کا پورا چہرہ تمتما اٹھا۔ ضریاب، آپ کتنے بے شرم ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو ایسی باتیں سوچ رہی ہیں۔ عائرہ نے اٹھنا چاہا مگر ضریاب نے اس کی کمر کی گرد بازو پھیلا کر اسے خود میں قید کر لیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ کر اس کی تمام شکایتوں کو وہیں دفن کر دیا۔ وہ اس کی سانسیں چرانے لگا۔ کمرے کی فضا اب حد سے زیادہ بھوجال اور رومانس سے بھرپور ہو چکی تھی۔ ضریاب اسے بار بار بہانے سے اپنے پاس بلاتا، کبھی کہتا اس کی پٹی چبھ رہی ہے، اور جب عائرہ اسے درست کرنے کے لیے قریب جھکتی تو وہ اسے پکڑ کر ڈھیروں کس کرتا۔ ضریاب، آپ بہت تنگ کر رہے ہیں، میں اب بی بی گل کو بلا لوں گی۔ عائرہ نے اسے دھمکایا مگر ضریاب نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اماں کو بلا لو یا پورے گاؤں کو، سردار ضریاب خان اپنی بیوی سے پیار کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ اس نے دوبارہ عائرہ کے گال کو چوما اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ عائرہ، جو کہ اوپر سے سخت نظر آنے لگی، آنے کی کوشش کر رہی تھی، اب ضریاب کی اس بے پناہ محبت کے آگے ہار مان چکی تھی۔
وہ دونوں اس کمرے میں اپنی ایک الگ دنیا بسائے ہوئے تھے، جہاں صرف ان کی ہنسی، ان کی تکرار اور وہ بے ساختہ پیار تھا جو ان کے رشتے کو مزید گھیرا کر رہا تھا۔ دریاب کا شرارتی انداز اور عائرہ کی حیا مل کر اس رات کو ایک یادگار دستہ میں بدل رہے تھے، جہاں مستقبل کے خواب اور موجودہ لمحوں کی مٹھاس ایک ہو چکی تھی۔ گھر کے وسیع و عریض صحن میں پھیلا ہوا سناٹا اس قدر گہرا تھا کہ دور کسی درخت سے گرنے والے پتے کی سرسراہٹ بھی عینی کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ آسمان پر ستارے اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے، مگر عینی کے لیے وہ ستارے صرف ان آنسوؤں کے مانند تھے جو اس نے برسوں سے اپنے پلکوں کے پیچھے قید کر رکھے تھے۔ وہ چارپائی کے ایک کونے پر دبک کر بیٹھی تھی، اس کا وجود لرز رہا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نظریں سامنے لکڑی کی پرانے دروازے پر جمی تھیں، جہاں سے اسے بار بار اپنی ماضی کے بھوت برآمد ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ چھوٹی سی بچی تھی اور اس کے گھر میں خوشیوں کے بجائے خوف کا راج تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کے ظالم باپ نے پہلی بار اس کی ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ معصومیت کے عالم میں صرف ایک ستون کے پیچھے چھپ کر سب دیکھ سکتی تھی۔ اسے وہ چیخ آج بھی اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوتی تھی، جنہیں وہ کبھی بھلا نہیں پائی تھی۔ عینی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے چیخے، مگر اس کے گلے میں سسکیاں پھنس کر رہ گئی تھیں۔ وہ اپنی امی کو یاد کر رہی تھی، جن کا چہرہ اب یادوں کے دھندلوں میں کہیں کھو گیا تھا، مگر ان کا وہ دکھ بھرا لہجہ آج بھی اس کے روح کو زخمی کر دیتا تھا۔ اسی دوران گھر کے باہری دروازے کے کھلنے کی آواز آئی اور سہیل خان کے وزنی قدموں کی چپ نے صحن کی خاموشی کو چیڑ کر رکھ دیا۔ عینی نے ایک پل کے لیے چونک کر دیکھا اور پھر فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے پوروں کو آپس میں اس قدر سختی سے بھینچا کہ اس کے ناخن گوشت سے دھنسنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کے لیے کوئی نیا سوال لے کر آیا ہے۔ وہ سہیل خان سے ڈرتی نہیں تھی، مگر وہ اسے سچ سے ڈرتی تھی جسے سہیل بار بار کریدنے کی کوشش کرتا تھا۔ سہیل خان جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سنجیدگی اور رعب رہتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ زارن سے مل کر آیا تھا اور زارن کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی کہ عینی اس کی بہن ہے۔ سہیل آہستہ آہستہ چلتا ہوا عینی کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔
اس کی طویل سایہ اینی کے پورے وجود کو اپنی لپٹ میں لے رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑی مشکل اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ سہیل نے کئی لمحوں تک اینی کو خاموشی سے دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی زردی اور آنکھوں کے گرد پڑے حلقوں کو نوٹ کر رہا تھا، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ لڑکی کئی راتوں سے سوئی نہیں ہے۔ اینی، سہیل کی آواز اس خاموش رات میں ایک دھماکے کی طرح گونجی۔ اینی کا پورا جسم ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا، مگر اس نے رخ نہیں موڑا۔ سہیل نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اپنے لہجہ تھوڑا سخت کرتے ہوئے دوبارہ پکارا، اینی، میں تم سے بات کر رہا ہوں، کیا تم نے سنا نہیں؟ میں یہاں تمہارے ان خاموش ڈراموں کو دیکھنے نہیں آیا ہوں، میں تم سے وہ سچ اگلوانے آیا ہوں جسے تم برسوں سے چھپاتی آ رہی ہو۔ آخر تم زارون خان کو کیوں نہیں مان رہی ہو؟ وہ شخص پاگل نہیں ہے جو پورے ملک میں ایک لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہے اور اسے اپنی بہن قرار دے رہا ہے۔ زارون نے مجھے وہ تمام نشانیاں بتائی ہیں جو صرف ایک بھائی کو معلوم ہو سکتی ہے۔ تمہارے بچپن کا وہ نشان، تمہاری وہ مخصوص باتیں جو صرف تمہارے گھر والے جانتے ہوں گے، تو پھر تم کیوں انکار کر رہی ہو؟ کیا تمہیں اپنی اوقات یاد آ گئی ہے کہ تم ایک ڈیول کی بہن ہو، یا پھر تم کسی بہت بڑے خوف میں مبتلا ہو؟ سہیل کا یہ سوال اینی کے دل پر کسی تیر کی طرح لگا۔ اس نے ایک دم سر اٹھایا اور اپنی سرخ آنکھوں سے سہیل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف اداسی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی آگ تھی جو سہیل کو جلا دینے کے لیے کافی تھی۔ سچ؟ کون سا سچ سہیل خان؟ اینی کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے سہیل کو ایک پل کے لیے خاموش کر دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ زارون خان میرا بھائی ہے؟ اگر وہ میرا بھائی ہوتا تو وہ اس وقت کہاں تھا جب میرا باپ میری ماں کے سر کے بال پکڑ کر اسے دیوار سے مارتا تھا، جب میں بھوک سے بلکتی ہوئی کچن کے ایک کونے میں پڑی رہتی تھی اور میری ماں کے پاس مجھے کھلانے کے لیے روٹی کا ایک نوالا تک نہیں ہوتا تھا؟ تب کہاں تھا آپ کا وہ عظیم زارون خان؟ وہ سردار زارون خان اس وقت اپنی سلطنتیں بنانے میں مصروف ہو گیا، یا شاید اسے اپنی اس بہن کی پرواہ ہی نہیں ہوگی جو ایک جہنم میں زندگی گزار رہی تھی۔ میں کسی زارون کو نہیں جانتی، اور نہ ہی مجھے کسی ایسے بھائی کی ضرورت ہے جو میری زندگی کے اتنے سال برباد ہونے کے بعد اب اپنا حق جتانے آ گیا ہے۔ اینی بولتی چلی گئی۔ اس کا لہجہ کڑکدار تھا اور اس کی آواز میں وہ سارا درد چھپا ہوا تھا جو اس نے بچپن سے اب تک سہا تھا۔
وہ اپنی ماں کی موت کا وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتی تھی، جب اس کے باپ نے نشے کی حالت میں اس کی ماں کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا، اور وہ معصوم عینی صرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ سہیل خان عینی کی اس اچانک اور بھرپور رد عمل پر بالکل سن رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس معصوم سی نظر آنے والی لڑکی کے اندر اتنا بڑا لاوا چھپا ہوا ہے۔ وہ جتنا زیادہ عینی کو قرید رہا تھا، عینی اتنی ہی زیادہ اپنی یادوں کے بھوجے تلے دبتی جا رہی تھی۔ سہیل نے محسوس کیا کہ عینی زارون سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ وہ اس سچ سے ڈرتی ہے کہ اگر اس نے زارون کو مان لیا تو اسے اپنے اس ماضی کو بھی ماننا پڑے گا جسے وہ دفن کرا چکی ہے۔ سہیل نے اپنا لہجہ تھوڑا نرم کیا اور چارپائی کے کنارے پر بیٹھ گیا تاکہ وہ عینی کے برابر آ سکے۔ دیکھو عینی، میں تمہارے ماضی کی تلخیوں کو نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی میرا مقصد تمہیں دکھ پہنچانا تھا مگر تم یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ زارون خان کو بھی شاید ان سب باتوں کا علم نہ ہو؟ وہ بھی تو کسی سازش کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں تمہیں تحفظ دوں گا، تمہیں دنیا کی ہر بری نظر سے بچاؤں گا۔ اگر تم میرے ساتھ نکاح کے اس بندھن میں بندھ جاتی ہو تو تمہیں وہ سب ملے گا جو تمہارا حق تھا۔ تمہارا وہ باپ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور نہ ہی کوئی دوسرا تمہیں میلی آنکھوں سے دیکھ پائے گا۔ سہیل کی آواز میں اب ہمدردی تھی۔ وہ واقعی چاہتا تھا کہ عینی کو اس کرب سے نکالے، مگر عینی کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ نکاح؟ تحفظ؟ عینی نے ایک طنزیہ کہکا لگایا جو سہیل کے دل کو چیڑ گیا۔ سہیل خان، آپ لوگ صرف سودا کرنا جانتے ہیں۔ زارون کو اپنی بہن چاہیے تاکہ اس کا ضمیر مطمئن ہو سکے، اور آپ کو اپنا مشن پورا کرنا ہے تاکہ آپ کی وفاداری ثابت ہو سکے۔ مگر اس سب کے درمیان عینی کا کیا؟ عینی کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے؟ کیا میں صرف ایک کھلونا ہوں جسے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے گا؟ مجھے نہیں چاہیے آپ کا تحفظ، اور نہ ہی مجھے کسی نکاح کی ضرورت ہے۔ میں اس گھر کے اس کونے میں مر جانا قبول کروں گی، مگر میں کسی ایسے شخص کا سہارا نہیں لوں گی جس نے میرے ماضی میں مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، اور اپنے زارون سے کہہ دیجیے کہ عینی مر چکی ہے، اس کی کوئی بہن نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کبھی کسی زارون کو اپنا بھائی تسلیم کرے گی۔ عینی نے دوبارہ اپنا رخ موڑ لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ سہیل خان وہیں بیٹھا رہا۔ اسے پہلی بار اپنی ہار کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی طاقت
اور رعب سے اس لڑکی کو جھکا لے گا، مگر اینی کی انا اور اس کا دکھ اس کا رعب سے کہیں زیادہ بڑا نکلا۔ سہیل خان نے ایک آخری بار اینی کے جھکے ہوئے کندھوں کو دیکھا، جو رونے کی وجہ سے بری طرح لرز رہا تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے جی چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے سہارا دے، مگر اسے پتہ تھا کہ اس وقت اینی اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا، مگر اس کے دماغ میں اب بھی اینی کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ تب کہاں تھا آپ کا زارن خان۔ سہیل کو محسوس ہوا کہ اس کہانی میں ابھی بہت سی ایسے موڑ باقی ہیں جن سے وہ ناواقف ہے۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو اسے نیند نہیں آئی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے اندھیروں کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ زارن اور اینی کے درمیان یہ دشمنی ہے یا محبت، یا پھر یہ کسی بہت پرانے گناہ کا کفارہ ہے جو اب ان دونوں کو ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف اینی صحن میں اکیلے بیٹھی رات کے ڈھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا ماضی اب اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ دیکھتی جن پر اسے اب بھی اپنی ماں کی خون کے دھبے محسوس ہوتے تھے۔ وہ جان بوجھ کر سہیل کو گمراہ کر رہی تھی کیونکہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ بھروسہ ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے اس کی ماں کا ٹوٹا تھا، اور اس طرح یہ طویل رات ایک نئی کشمکش اور انکہی سوالات کے ساتھ بیت رہی تھی، جہاں دونوں کردار ایک دوسرے کے قریب ہو کر بھی میلوں دور تھے۔ جاری ہے۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔